پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات منصفانہ ہوں گے یا نہیں، اس کے سامنے بڑا سوالیہ نشان لگ گیا۔ اگر ایسا ہے تو نواز شریف کو مبینہ ڈیل کے ذریعے ممکنہ طور پر ملنے والا اقتدار پرخطر اور ایک چیلنج سے کم نہیں ہوگا۔ وائس آف لاہور کی طرف سے لاہور شہر میں کیے گئے ایک سروے میں لوگوں کی اکثریت نے الیکشن کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ جی بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے پہلے ہوتے تھے انشاءاللہ۔ پہلے منصفانہ ہوتے تھے، عدلیانہ ہوتے تھے، آمرانہ ہوتے تھے، مختلف اقسام ہیں، ان میں سے کوئی قسم ابھی چل جائے گی۔ بالکل بھی نہیں ہے منصفانہ، ظاہر سی بات ہے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ جس طرح ایک ہی دو پارٹیز ہیں جو زیادہ مطلب ووٹ جن کو ملتے ہیں، ایک تو نون لیگ ہے، دوسری پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی آپ کے سامنے ہی ہے، سب جس طرح اس کو دبایا۔ نہیں، آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن منصفانہ نہیں ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ ثبوت سب کے سامنے ہی ہے، آپ دیکھ لیں جس طرح مخالف پارٹی ہے، اب اس کو جس طرح دبایا جا رہا ہے، دوسری کوئی آپشن نہیں بچتی۔ یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے کہ منصفانہ الیکشن ہو۔ کیوں نہیں ہو سکتے پاکستان میں منصفانہ الیکشن، اور کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس بنیاد سے کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی محکمے ہیں وہ بھی جو ہے انوالو ہو جاتے ہیں، انصاف نہیں ہو سکتا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اب کیا کیا جائے؟ کیسے منصفانہ ہو سکتے ہیں؟ اس کا یہ ہے کہ سارے محکمے صحیح طریقے سے کام کریں، منصفانہ یعنی جانبدار نہ کریں، غیر جانبدار کام کریں گے ادارے سارے، تو پھر ہو سکتا ہے۔ اداروں سے کیا مراد آپ کے؟ ادارے مقصد سے سارے ہی ہیں نا، جس میں ہر محکمہ انوالو ہے۔ عوام کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی قیادت اور اس کے کئی اہم رہنماؤں کو انتخابی دور سے باہر رکھ کر الیکشن کو منصفانہ کیسے کہا جا سکتا ہے، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ آزادانہ شفاف الیکشن ایسے نہیں ہوتے۔ بڑی عدالت یک طرفہ ہے، دباؤ میں فیصلے ہوں تو جمہوریت کا اللہ ہی حافظ۔ نہیں، وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ ان کے کینڈیڈیٹ سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا؟ چیف جسٹس صاحب نے غیر قانونی فیصلہ کر کے بلے کا نشان ان سے چھین لیا۔ وہ قانونی فیصلہ نہیں ہے، سیاسی فیصلہ ہے۔ سیاسی فیصلہ، بالکل دباؤ میں سیاسی فیصلہ۔ تو اس کے علاوہ اور کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ یہ الیکشن منصفانہ نہیں ہے؟ بہت سی وجوہات ہیں، جیسے کہ یہ کاغذات چھین رہے ہیں لوگوں سے، جیسے کہ یہ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، جیسے کہ یہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کے گھر توڑ رہے ہیں، عمران خان کو الیکشن سے روکا گیا، انسلٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان کو الیکشن سے روکا گیا، روکنے کے لیے ہی ہو رہا ہے یہ سب کچھ، روکا گیا ہے، روک رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے پاکستان میں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ چند لوگوں کے مفاد ہیں میرے بھائی۔ اگر یہ بندہ آ جاتا ہے، یہ جیت جاتا ہے اور رول آف لا ہوتا ہے، تو جب رول آف لا ہوگا تو اس میں یہ سب رگڑے جائیں گے، یہ پکڑے جائیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے الیکشن منصفانہ نہیں ہو رہا ہے۔ منصفانہ نہیں ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ جو نواز شریف ہے وہ ڈیل شیل کر کے آیا ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات ہے؟ 100%، 110 بلکہ 100,000%۔ وکلاء برادری بھی قانونی طور پر 8 فروری کے انتخابات کو مکمل طور پر منصفانہ نہیں سمجھتی۔ تاہم ایک رائے یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت سمیت کئی سیاسی رہنماؤں کی اہلیت کو قانونی تحفظ نہیں مل سکا۔ ان کے کاغذات نامزدگی اگر مسترد ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ الیکشن ہی غیر منصفانہ ہو گئے۔ میرے آئیڈیا کے مطابق تو یہ الیکشن کمپلیٹ طور پر منصفانہ نہیں ہو رہے، کیونکہ جو پارٹی ہیں جن کے ہونا چاہیے تھا وہ تو ہے نہیں باہر، تو آؤٹ آف وے پہ یہ الیکشن چل رہے ہیں۔ آپ کی مراد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور کئی رہنما پی ٹی آئی کے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کو مختلف وجوہات کی بنیاد پر ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں یا ان کو خاموش کرا دیے گئے۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے؟ ہاں یہی ہے۔ تو ان کے بغیر جو الیکشن ہوں گے تو اس کی کریڈیبلٹی پھر کیا ہوگی؟ دیکھیں نا کہ یہ تو ایک طرف الیکشن چل رہا ہے نا بس، تو اس کا پھر کیا رزلٹ نکلے گا؟ یہ تو ایک منصفانہ الیکشن ہونے چاہیے، اور جو اپوزٹ پارٹی ہے وہ بھی سامنے آنی چاہیے، تو اس طرح تو یہ ہو نہیں رہا۔ آپ یہی کہیں گے کہ الیکشن منصفانہ نہیں ہے؟ منصفانہ نہیں ہو رہا۔
جی بالکل، مجھے لگتا ہے کہ منصفانہ الیکشنز ہی ملک میں کروائے جا رہے ہیں اور بڑی دیر کے بعد ہمیں یہ ڈیٹ ملی ہے، تو آئی ہوپ کہ بہت اچھے الیکشنز ہوں جو کہ فیئر الیکشنز ہوں اور ہم دیکھیں کہ کوئی نئی گورنمنٹ اقتدار میں آئے اور اس ملک کا پہلے کی طرح ایک پراپر نظام چلے جو کہ چلنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی قیادت کو اور بہت سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹس کے فیصلوں کی روشنی میں وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے، تو آپ اس کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن منصفانہ ہے؟ دیکھیے، ہائی کورٹ نے تو فیصلہ جو دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ سوچ سمجھ کے ہی دیا ہوگا، اور جو لوگ نہیں قانونی ایلیجبلٹی کے اوپر اگر پورا نہیں اتر رہے تبھی انہیں روکا گیا ہوگا الیکشن سے، تو اس میں ہم الیکشن کے اوپر کوشچن تو نہیں کر سکتے، انہیں چاہیے کہ وہ پراپر قانونی ایلیجبلٹی۔ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ قانون اس کا ڈائریکٹ لنک جو ہے نا وہ الیکشن کے انعقاد پر کے ساتھ نہیں ہے؟ ہاں، مطلب ان کی لیگل ریکوائرمنٹس جو ہے وہ پورا کریں، جس کے بعد وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے ایلیجبل ہو جائیں گے، اور اگر ایلیجبل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس پہ کسی اور چیز کو کوشچن نہیں کر سکتے۔ ناظرین، لوگوں میں یہ تاثر بہت گہرا ہے کہ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف ایک ڈیل کر کے لندن سے وطن واپس آئے ہیں۔ مخالفین کا بھی الزام ہے کہ ان کو مسند اقتدار پر بٹھانا بھی لندن پلان کا حصہ ہے۔ اگر الیکشن غیر شفاف اور غیر منصفانہ ہوتے ہیں تو دیگر قوتوں کے ساتھ ساتھ نواز شریف بھی قوم کے مجرم ہوں گے۔ ریاض حسین، وائس آف لاہور۔